السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے جسمانی اعضاء کا ٹھیک ہو جانا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ بدر کے دن تیر لگنے سے ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اور آنکھ کی سیاہی چہرے پر بہہ گئی۔ دیگر صحابہ نے اسے کاٹ دینا چاہا۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرما کر آنکھ کو دوبارہ اس کے مقام پر رکھ دیا، سو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ اس طرح ٹھیک ہو گئی کہ معلوم بھی نہ ہوتا تھا کہ کون سی آنکھ خراب ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ سے واپس اپنی جگہ پر لوٹا دیا اور اسے اس کی اصل جگہ برابر کر دیا، اور ان کی یہ آنکھ بڑھاپے میں بھی دوسری آنکھ سے بینائی اور خوبصورتی میں قوی تر اور صحیح تر تھی۔ ایک اور روایت میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جنگ احد کے روز ان کی ایک آنکھ میں کوئی چیز لگی اور ان کی آنکھ کا ڈیلا نکل کر ان کے رخسار پر گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے لوٹا دیا تو یہ آنکھ ان کی دوسری آنکھ سے زیادہ بہتر اور تیز تھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ ان کی دوسری آنکھ سے بھی زیادہ حسین تر اور زیادہ بصارت رکھنے والی تھی۔ حضرت عبد الرحمن اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے ہاتھ پر ایک پھوڑا تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس پھوڑے نے مجھے بہت تکلیف دی ہے اور اس کی وجہ سے میں تلوار کا دستہ بھی مضبوطی سے پکڑنے اور سواری کے جانور کو قابو کرنے سے معذور ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا ہاتھ کھولو۔ میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مٹھی بند کرو۔ پھر میں نے اسے بند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے قریب آؤ۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور قریب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کھولو۔ میں نے کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ہاتھ پر پھونک ماری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پھوڑے پر اپنا دست اقدس رکھا اور اسے مسلسل دباتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس ہٹایا تو اس پھوڑے کا نام و نشان تک باقی نہ تھا۔